اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان کربلا ویڈیو سیریز کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں علی افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ورلڈ یوٹیوب چینل۔ آج کی نشست ہماری اس ویڈیو سیریز کی آخری نشست ہے، جس میں کربلا کے مظلوم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر ہوگا۔ لیکن ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ جیسے ہی ہماری کوئی نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ کوفہ کے ریگستان میں اب بظاہر کوئی مددگار نہیں تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام جانثار ساتھی ایک ایک کر کے معرکہ حق و باطل میں اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے تھے، مگر آپ خیموں میں تشریف لائے اور دیکھا تو حضرت زین العابدین تیغ حیدری ہاتھ میں لیے میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ بخار سے جسم جھلس رہا ہے اور سارا بدن کانپ رہا ہے۔ باپ نے اپنے بیٹے کو سہارا دیا اور فرمایا، بیٹا تم جانتے ہو آج ہمارے لیے اس میدان میں موت کے سوا کچھ نہیں ہے، اور اگر تم بھی مرنا چاہتے ہو تو جاؤ، مگر تمہاری موت سے سادات کا خاتمہ ہو جائے گا، حسین کی نسل منقطع ہو جائے گی، اور اگر تم شہید ہو گئے تو پھر ان پردہ داروں کو مدینہ کون پہنچائے گا؟ بیٹا تم زندہ رہو اور خدا تمہیں زندہ رکھے، اور دیکھو بیٹا کوئی صبح ایسی نہیں جس کی شام نہ ہو، اور کوئی دن ایسا نہیں جس کی رات نہ ہو۔ چمن میں بہار بھی آتی ہے اور خزاں بھی، سورج نکلتا بھی ہے اور ڈوبتا بھی ہے، انسان پیدا بھی ہوتا ہے اور مرتا بھی ہے، اور زندگی کی انتہا ہی موت ہے۔ تم بھی ایک بہادر باپ کے بیٹے ہو، اور تمہاری رگوں میں بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ہے۔ میرے بعد علی کی شجاعت کو بدنام نہ کرنا، اپنے باپ کے صبر کو دھبا نہ لگانا۔ حق پرستی ہمارا شیوا ہے اور حق گوئی ہمارا منصب۔ اب جاؤ اور خیمے میں آرام کرو۔ پھر آپ نے بی بی شہربانو سے فرمایا، میں تمہاری خدمت گزاری کا حق ادا نہیں کر سکتا، تم نے ہر مصیبت میں میرا ساتھ دیا اور پھر میری وجہ سے اپنی عمر بھر کی کمائی اس میدان میں لٹا دی۔ بھوک اور پیاس برداشت کی تاریخ اس پر فخر کرے گی۔ اور پھر آپ نے بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، زینب میرا امتحان تو آج ختم ہو رہا ہے، لیکن تمہارا امتحان کل سے شروع ہوگا، اور زینب دنیا میں بھائیوں کی بہنیں ہوتی رہیں گی، مگر تم جیسی صبر و رضا کی پیکر نہیں ہوگی۔ میں جانتا ہوں کہ میرے بعد تم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے۔ تم نے ابن زیاد کے سامنے بھی پیش ہونا ہے اور یزید کے دربار میں بھی جانا ہے، مگر بہن ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا اور صبر کرنا۔ عمر بن سعد ابن زیاد اور یزید کو اہل بیت کی پردہ داری سمجھ آ جائے اور اطرت پیغمبر اور ناموس رسالت کی خبر ہو جائے۔ بہن تمہارے سر پر چادر تطہیر ہے، یہ پھٹ نہ جائے، اور میں جانتا ہوں کہ جہاں سے عمر بن سعد اور اس کے لشکری خوشیاں مناتے ہوئے روانہ ہوں گے، وہاں سے تم روتی ہوئی جاؤ گی، مگر تمہاری ثابت قدمی میں فرق نہ آئے۔ اور اب اٹھو اور اپنے بھائی کی صورت جی بھر کے دیکھ لو، پھر قیامت تک نظر نہیں آئے گی۔ آپ اٹھے اور نانا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ سر پر باندھا اور تلوار لے کر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ آپ نے گھوڑے کو آگے چلانا چاہا مگر وہ نہ ہلا۔ آپ حیران رہ گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ آپ گھوڑے سے نیچے اترے تو دیکھا کہ بیٹی سکینہ نے گھوڑے کے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے بیٹی کو گلے سے لگا لیا اور فرمایا، بیٹی اونو محمد قربان ہوئے تو تم نے صبر کیا، قاسم عباس نثار ہوئے تو تم نے صبر کیا، علی اکبر اور علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو تم نے حوصلہ نہیں ہارا، مگر اب میں جا رہا ہوں تو تم رو رہی ہو۔ بیٹی نے عرض کی، ابا جان آپ جا رہے ہیں تو سکینہ یتیم ہو جائے گی، میرے سر پر شفقت کا ہاتھ کون پھیرے گا، مجھے مدینہ کون پہنچائے گا؟ آپ نے بیٹی کو دلاسا دیا اور فرمایا، بیٹی صبر کرو، تمہارا خدا حافظ۔ اور پھر آپ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور لشکر یزید کے سامنے پہنچ گئے۔ آپ نے میدان میں آ کر کوفیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے کوفہ کے دغا باز انسانوں، میں اپنی خوشی سے یہاں نہیں آیا بلکہ تمہارے بلانے پر آیا ہوں، تمہارے خطوط پر آیا ہوں اور تمہارے قاصدوں پر آیا ہوں۔ تم نے میری حمایت میں مر مٹنے کی جو قسمیں کھائی تھیں وہ کہاں گئیں؟
وہ تمام قسمیں تم نے توڑ دی ہیں۔ یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، دغا بازی ہے۔ تم نے دنیا کے لالچ میں میرے بال بچوں کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا ہے۔ تم نے اہل بیت پر ظلم کیا ہے اور اب میرے خون کے پیاسے ہو۔ مگر یاد رکھو، دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ تم نے دنیا کی عارضی ساز و سامان کے بدلے اپنی عاقبت خراب کر لی ہے، اور میں تم سے نہیں ڈرتا اور تمہاری تلواروں سے نہیں ڈرتا۔ اب بھی وقت ہے اسلام کی کشتی میں سوار ہو کر اپنے آپ کو کفر و باطل کے طوفان سے بچا لو۔ آپ ابھی تقریر کر ہی رہے تھے کہ عمرو بن سعد بولا، حسین، یہ واعظ و نصیحت کا وقت نہیں ہے، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم پیاسا نہیں مرنا چاہتے تو یزید کی بیعت کر لو، پھر نہر فرات تمہارے حوالے کر دی جائے گی۔ عمرو بن سعد کی اس گستاخی سے ہاشمی خون جوش میں آ گیا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے بیعت کرنی ہوتی تو میں مدینہ چھوڑ کر یہاں نہ آتا اور اپنا سب کچھ قربان نہ کرتا۔ اب جب میں اپنا سب کچھ اسلام کی سربلندی کے لیے قربان کر چکا ہوں، تو اب تو مجھ سے یہ توقع کیسے رکھ سکتا ہے کہ حسین تیری تلواروں سے ڈر کر اپنا سر جھکا دے گا؟ آپ یہ ایمان افروز خطبہ ارشاد فرما ہی رہے تھے کہ کسی شکی نے تانا دیا کہ حسین، ادھر دیکھو، نہر فرات لہریں لے رہی ہے، مگر تم اس میں سے ایک قطرہ بھی نہیں پی سکتے۔ آپ نے فرمایا، او بدبخت، دیکھ، حوض کوثر کا دریا ٹھانٹھے مار رہا ہے، مگر تم اس سے ایک بوند بھی نہیں پی سکتے۔ عمرو بن سعد نے کہا، حسین، اگر یزید کی بیعت منظور ہے تو میرے قریب آ جاؤ، اور اگر انکار ہے تو پھر ہماری طرف سے جنگ کی دعوت ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے حوصلے سے جواب دیا، انکار ہے، اور ساتھ ہی انس بن سنان کا تیر سرسراتا ہوا آپ کے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ آپ نے اپنی تلوار کو ہوا میں لہرایا۔ ابن سنان بڑے تکبر سے تلوار لہراتا ہوا آیا، مگر آپ نے اس کے ٹکڑے کر دیے۔ پھر اس کا بھائی غصے میں کانپتا ہوا آیا اور آپ نے اسے نیزہ مارا جو سینے سے آر پار ہو گیا، اور وہ بھی تڑپنے لگا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے 8 یزیدی میدان میں آئے اور جہنم واصل ہوئے۔ عمرو بن سعد کا خیال تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، مگر اسے معلوم نہ تھا کہ اس شیر کے پنجہ میں شیر خدا کی طاقت ہے۔ عمرو بن سعد بولا، او ساتھیوں، اگر ایک ایک کر کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو مل کر حملہ کرو۔ اور پھر ہر طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگی، تلواروں کے وار ہونے لگے، لیکن آپ نے ابن علی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ آپ کی تلوار جس جانب بھی پلٹتی یزیدیوں کو جلا کے رکھ دیتی۔ لشکر یزید میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ جہاں کچھ دیر پہلے کہکہے لگ رہے تھے، اب وہاں آہ و بکا کی صدائیں اٹھ رہی تھیں۔ عمر بن سعد گھبرا کر بولا، او ساتھیوں، یاد رکھو یہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کے بازوؤں میں علی کی طاقت ہے۔ جاؤ اور فوج کا ایک دستہ لے کر اہل بیت کے خیموں کو آگ لگا دو تاکہ پردہ دار بیویاں باہر نکل آئیں، اور میں حسین کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ لوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹ کر فرمایا، عمرو بن سعد، خبردار، ابھی حسین ابن علی زندہ ہے۔ تیرے لشکر میں اتنی ہمت نہیں کہ ناموس رسالت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ ہمت ہے تو خود میرے سامنے آ اور مجھ سے مقابلہ کر۔ ہر طرف سے تیر برس رہے تھے، لیکن آپ لشکر یزید کے سامنے ڈٹے ہوئے تھے۔ تیروں کی بارش میں آپ کا گھوڑا برق رفتاری سے نہر فرات کے کنارے پہنچا، اس لیے کہ وہ اپنے سوار کو پیاسا شہید نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ گھوڑے نے منہ پانی میں ڈالا مگر پیا نہیں۔ آپ نے بھی چلو بھرا مگر پیا نہیں، کیونکہ سب پیاسے ہی شہید ہوئے تھے۔ عمرو بن سعد پکارا، او ساتھیوں، ہمت سے کام لو، اگر ایک قطرہ بھی اس کے حلق میں چلا گیا تو پھر ہمارے خون کے دریا بہا دے گا۔ چاروں طرف سے گھیر لو اور تیروں کی بارش کر دو۔ آخرکار خولی نے تیر چلایا جو آپ کی پیشانی پر لگا، اس پیشانی پر جس پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے۔ عمرو بن سعد نے شمر سے کہا، دیکھتے کیا ہو، اب وقت ہے، اپنے دستے کو لے کر ٹوٹ پڑو، مگر آپ نے ان تمام کو بھی فنا کر دیا۔ شمر لعین نے مکر کی چال چلی اور کہا، وہ دیکھو تمہاری بہن تمہاری محبت میں خیمے سے باہر آ گئی ہے۔ آپ نے پلٹ کر دیکھا تو زرعہ بن شارق نے برچے کا وار کیا جس سے آپ کا بایاں بازو کٹ گیا۔ آپ نے زرعہ کو جواب دینا چاہا مگر نکاہت سے دایاں بازو اٹھ نہ سکا، اور شکی پے در پے حملے کرنے لگے جس سے آپ کے جسم پر 72 زخم لگے۔ جب گھوڑے نے سمجھا کہ میرا سوار فرش پر گرنے والا ہے تو اس نے بڑے ادب سے گھٹنے ٹیک دیے۔ آپ فرش پر گرے تو خولی آگے بڑھا اور آپ کا سر قلم کرنا چاہا، مگر آپ کی ہیبت سے لرز کر زمین پر گر پڑا۔
پھر شمر لعین آگے بڑھا اور آپ کے سینے پر سوار ہو گیا اور آپ کے گلے پر خنجر چلا دیا۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نظریں اٹھائیں تو امام مظلوم کا سر نیزے پر تھا۔ دونوں کی چیخیں نکل گئیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا میدان کربلا میں ادھر ادھر پھرتا رہا اور اپنا سر زمین پر مارتا تھا کہ کس منہ سے حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤں۔ جب وہ میری پیٹھ پر میرے سوار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھیں گی تو ان کا کیا حال ہوگا۔ آخر وہ سر زمین پر مارتا ہوا خیموں میں پہنچا۔ سیدہ زینب نے جب گھوڑے کو خالی دیکھا تو یہ گریہ اور زاری سے عرش کا دل دہلا دیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا قیامت ہوگی۔ یزیدی لشکر اہل بیت کے خیموں کو آگ لگا رہا تھا اور لٹے ہوئے قافلے کا ساز و سامان لوٹ رہا تھا۔ اس قیامت کی گھڑی میں شمر نے آواز لگائی کہ حسین ابن علی کی بہن میرے سامنے آئے، تو جلے ہوئے خیموں کے ایک کونے سے آواز آئی، او لعین خبردار، علی کی غیرت ابھی زندہ ہے۔ یہ عابد بیمار کی آواز تھی۔ شمر نے ارادہ کیا کہ ان کو بھی قتل کر کے سادات کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جائے، مگر عمرو بن سعد نے شمر کو یہ کہہ کر روک دیا کہ اس کا فیصلہ یزید پر چھوڑ دو۔ کردہ بن قیس راوی ہے کہ میں میدان کربلا کے راستے کوفہ جا رہا تھا۔ جب میں کربلا پہنچا تو میں نے دیکھا کہ خیمے جل رہے ہیں اور چند پردہ دار عورتیں ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں اور کوئی چھپنے کی جگہ تلاش کر رہی ہیں، اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے ایک بچی کے کانوں سے بالیاں کھینچ لیں، جس سے اس بچی کے کان بھی چیرے گئے۔ یہ بچی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سکینہ تھی۔ راوی مزید کہتا ہے کہ میں نے ایک دردناک منظر دیکھا کہ ایک لڑکی کے کپڑوں میں آگ لگی ہوئی تھی اور وہ چیخ رہی تھی۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں اس کے پاس گیا اور کہا، بی بی رکو، میں تمہاری آگ بجھا دیتا ہوں۔ تو اس لڑکی نے مجھے کہا، خبردار، میرے کپڑوں کو ہاتھ نہ لگانا، کیا تو جانتا نہیں کہ میں حسین کی بیٹی ہوں؟ میں نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، اے سید زادی، میں بھی تمہارے باپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہوں، اور پھر میں نے اس کے کپڑوں سے آگ بجھائی۔ راوی مزید کہتا ہے کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو فریاد کر رہی تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھ تیرا حسین ریگستان میں پڑا ہے، تیری بیٹیاں قیدی ہیں اور ہوا ان پر خاک اڑا رہی ہے۔ ہر دن کے بعد رات ہوتی ہے، مگر وہ رات جو محرم کی 10 تاریخ کو کوفہ کے ریگستان میں آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولاد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آئی، اس کی ہر ساعت تصویر غم بن کر رہتی دنیا تک نسل انسانی کے دلوں کو تڑپاتی رہے گی۔ یہ تھی ہماری آج کی آخری نشست، اور یہ واقعہ کربلا آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اور جس طرح سے آپ کی پوری خاندان اہل بیت کو وہاں پر بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کیا گیا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باطل کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان بھی قربان کر لی، لیکن اس پر حرف نہیں آنے دیا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آگے ہم مزید اس چینل پر جو ہے اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آئیں گے، اور اس کے بعد ہم ایک اور سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں ہمارے جو پیغمبر ہیں، پروفٹس، ان کی لائف سٹوریز اور اس طرح کی جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے سٹوریز شیئر کریں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا۔ اس ویڈیو کو اور اس سیریز کی تمام ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔